الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگوں، ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذوالحج کا مہینہ اب شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس مہینے کو مسلمانوں میں خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، جبکہ اسلامی شریعت کے اندر کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ خالی کے نام سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس مہینے کو اللہ معاف کرے منحوس سمجھ رکھا ہے۔ اکثر افراد اس مہینے میں بیاہ شادی نہیں کرتے، اپنے اچھے پروگرام کو، اپنی تقریبات کو اس مہینے میں انجام نہیں دیتے۔ یہ بہت ہی غلط خیال ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس مہینے کو یعنی ذوالقعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ لوگوں کے کہنے کی وجہ جب میں نے ان سے معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس مہینے میں کوئی تہوار نہیں ہے، اس لیے یہ مہینہ خالی کا ہے۔ تو اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ زندگی کو صحیح نہج پر گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تہوار بھی ہیں لیکن وہ تہوار بطور عبادت کے ہیں، بطور شکرانے کے ہیں، وہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، صرف خوشی منانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دیگر مذاہب والوں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے تہوار پر صرف خوشی ہی خوشی مناتے ہیں، مالک کی یاد کا ان میں تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں عید پر جس کو تہوار کہتے ہیں، خوشی کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی خوشیوں کو انجام دیتے ہیں۔ گویا کہ عمل سے بتا دیتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہنا یہ غلط ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ غور کریں تو بہت ساری وہ باتیں جو اسلام کے اندر جان پیدا کرتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فی نفسی مضبوط بنایا ہے۔ اسلامی تعلیمات انسان کی زندگی میں ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، اس مہینے میں جب ہم عید الفطر سے فارغ ہو جاتے ہیں تو فوراً حاجی لوگ حج کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور اس مہینے میں حاجیوں کی تیاریاں بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسی مہینے میں حاجی لوگ حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو خالی کا کام ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی تشدد یہ بہت زیادہ عام بات تھی۔ کسی نے کسی پر چڑھائی کر دی، کسی نے کسی کا مال لوٹ لیا، کسی نے کسی کمزور کو دبا دیا، یہ سب حالات تھے۔ لیکن اس
جاہلیت والے زمانے میں بھی 4 مہینوں کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ جو یہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذوالحج جس میں ہم عید الاضحیٰ یعنی بقرعید مناتے ہیں، اور اس کے بعد محرم۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور 14 مہینہ جو رمضان سے پہلے شعبان سے پہلے آتا ہے جس کو رجب کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوٹ کھسوٹ چلتی تھی، جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیتے تھے اور لڑائی جھگڑا سب بند کر دیتے تھے اور ان مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے، بلکہ حاجیوں کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اجتماع کا موقع ہوتا ہے، جگہ جگہ چائے کے اسٹال لگے ہوئے ہیں، پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ کسی کی گاڑی میں جگہ ہے تو وہ پیدل چلنے والوں کو بٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اتنا اس وقت خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، یہاں سے وہاں تک پوری ایک عجیب ریل پیل ہوتی ہے اور بڑا ہی لبھانے والا منظر ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب ذوالقعدہ کا چاند دکھتا ہے تو اس زمانے میں ساری لڑائی جھگڑے بند کر کے لوگ حج کی تیاری میں لگ جاتے تھے اور حاجیوں کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ اس زمانے میں جب کہ جاہلیت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، لڑائی جھگڑا انتہائی درجے کو پہنچا ہوا تھا، ہر طرح کی برائی اس وقت اس زمانے میں موجود تھی، لیکن ان مہینوں کا ادب اور احترام اس طرح کرتے تھے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ یہاں تک کہ دشمن سامنے کھڑا ہوتا تھا تو بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں سب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے اور ایک مقصد تھا کہ بس حاجیوں کی خدمت کرنا ہے یا خود حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس لیے پہلے کے زمانے میں حاجی لوگ جب جاتے تھے تو وہ خود گھر سے احرام باندھ کر جاتے تھے تاکہ کوئی ظالم ان کو پریشان نہ کرے، اس لیے کہ پہلے یا تو سمندری راستوں سے کشتیوں پر پانی کے جہاز پر سفر کرتے تھے یا لوگ اونٹوں پر کھنجروں پر سفر کرتے تھے، جنگلوں کا راستہ ہوتا تھا تو وہ بہت پہلے نکلنا پڑتا تھا، بعض دفعہ تو پورا سال لگ جاتا تھا جب جا کے وہاں پہنچتے تھے۔ تو مہینے 6 مہینے تو ایک عام بات تھی، اور پھر بادبانی کشتیوں سے حج ہوتا تھا۔ کشتی بادبانی اس کو بولتے ہیں کہ جو ناؤ ہوتی ہے اس کو چپو سے چلاتے ہیں، اس طرح سے چلاتے ہیں اور ادھر سے بھی چلاتے ہیں، ادھر چلاتے ہیں تو ادھر مڑ جاتی ہے، ادھر چلاتے ہیں تو ادھر مڑ جاتی ہے، اور بیچ میں وہ ایک جھنڈا بنا ہوا ہوتا ہے، ادھر لکڑی گڑی ہوتی ہے، ادھر لکڑی گڑی ہوتی ہے، ایک کپڑا بیچ میں باندھ دیتے ہیں تو جدھر کی ہوا ہوتی ہے وہ کشتی ادھر کی طرف چل دیتی ہے۔ بعض دفعہ ہوا تیز ہوتی تھی اور کشتی کا رخ اگر غلط سائڈ ہو جاتا تھا تو اس غلط رخ پر کشتی چلی جاتی، پھر ہوا کا دھارا رکتا تھا تو پھر وہ چپو سے اپنی کشتی کا دھارا صحیح کر کر پھر اس کو صحیح رخ پر لاتے تھے۔ اس طرح سے بعض دفعہ سال سے بھی زیادہ لگ جاتا، اور پھر زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے جب حاجی رخصت ہوتا تھا تو اس کو الوداعی سلام کر کے رخصت کرتے تھے۔ بڑا ہی جو ہے کٹھن دور تھا اس وقت، لیکن پھر بھی دینی شاعر کا بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ آج جبکہ سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، پھر بھی دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، وہ حج کرنے جا سکتے ہیں لیکن نہیں جاتے۔ کچھ تو جان بوجھ کر نہیں جاتے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جاتے۔ تو کتنی بڑی ایک زیادتی انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے کہ وہ اسلام کے اہم رکن حج جیسی عبادت سے وہ بالکل بے فکر ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر انسان کے دل میں صحیح جذبہ ہو اور حج کرنے کی تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتا ہے اور حج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں فکر نہ ہو، جذبہ نہ ہو، تو چاہے جتنے وسائل ہوں، اسباب ہوں،
وہ حج کو نہیں جا سکتا۔ پہلے انسان اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے ذہن کو تیار کرے، وسائل کو اکٹھا کرے، جو اسباب ہیں ان کو اپنائے اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خطرناک بات کہی ہے جس سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں اس بددعا کے اندر تو نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی طاقت دی ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ وہاں حج کرنے جا سکتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے، استطاعت رکھنے کے باوجود وہ حج کو نہیں جا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، چاہے جس مذہب پر مرے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں بڑے درد کے ساتھ کہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ایسا ہوا ہے اسلامی تاریخ کے اندر کہ جن لوگوں نے حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کیا، ٹال مٹول کرتے رہے اور دل میں ان کا جذبہ نہیں تھا حج کرنے کا، تو وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر مرے ہیں، مسلمان ہونے کی حالت میں نہیں مرے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہو تو وہ سب سے پہلے حج کی فکر کرے، اس لیے کہ حج ایک فرض ہے اور ہر انسان پر فرض نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، اور مال کتنا کہ انسان وہاں حج کرنے چلا جائے تو جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، وہ جتنے دنوں کے لیے جا رہا ہے اتنے دنوں تک اس کے فیملی والے، اس کے گھر والے کیا کھائیں گے، ان کا خرچہ، ان سب کا بندوبست جس انسان کے پاس ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، اور جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ عام لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہے پیسے کے اعتبار سے، اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، اور جسمانی اعتبار سے جو انسان بالکل ہی کمزور ہے کہ بیماری میں پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے، چل ہی نہیں پا رہا ہے، اور بجائے وہ حج کرنے کے دوسروں کو تکلیف میں ڈال دے گا، تو ایسی صورت میں پھر وہ خود حج نہیں کرے گا، لیکن اس کے اوپر جو حج فرض ہے روپیہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ ہونے کی وجہ سے، اس حج کی اس فرض ہونے کی وجہ سے دوسرے کسی انسان کو حج کے لیے بھیجے گا جو اس کی طرف سے بدل ہو جائے۔ تندرست انسان اپنی طرف سے دوسرے سے حج بدل کروائے گا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کو خود حج کرنا پڑے گا۔ جس طرح کے فدیے کے سلسلے میں بتایا تھا کہ ایک انسان کے اوپر روزے فرض ہیں، وہ تندرست ہے، صحت مند ہے اور مسافر بھی نہیں ہے، وہ مقام پر رہ رہا ہے، وہ اس کے اوپر روزے فرض ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، لیکن اس نے بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے یا سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو روزے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا ہے۔ انسان یہ چاہے کہ میں تو فدیہ دے کر جو ہے جان چھڑا لوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بالفرض یہ مان لیجیے کہ کوئی انسان واقعی بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اس نے روزوں کا فدیہ بھی ادا کر دیا، بعد میں پھر اس کو شفا مل گئی تو اس کو روزے رکھنا ہے، اور جو فدیہ اس نے دیا تھا وہ اس کو دوسرا ثواب مل جائے گا، صدقے کا ثواب مل جائے گا، لیکن روزے معاف نہیں ہوں گے۔ روزے تو رکھنا ہے۔ ایسے ہی جس انسان کے اوپر حج فرض ہے اس کو فرض خود ادا کرنا ہے، لیکن وہ بیمار ہے، بہت زیادہ جو ہے چل نہیں سکتا، کچھ حج کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، تو ایسی صورت میں وہ کسی دوسرے سے حج کروا سکتا ہے، لیکن بعد میں اگر اس کو شفا مل گئی تو اس کو خود حج کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ حج کی وصیت کر کے مرے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین دوسروں سے حج کروائیں یا وہ خود حج کر کے آئے۔ اور جس انسان سے حج کروا رہے ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنا حج ادا کر لیا ہو۔ کوئی انسان کسی کو حج کے لیے بھیج رہا ہے تو دیکھیں گے جس کو حج کے لیے بھیج رہے ہیں اس نے اپنا حج ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر اس نے اپنا حج ادا نہیں کیا ہے اور اس کو بھیج رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور زمین بیچ کے حج کرنا چاہ رہا ہے تو دیکھا جائے گا زمین کتنی ہے اس کے پاس۔ اب مان لیجیے مثال کے طور پر اس کے سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کسی انسان کے پاس صرف اتنی زمین ہے، مان لیجیے 1 بیگھہ زمین ہے، سمجھنے کے لیے 1 بیگھہ زمین ہے،
اور ایک بیگھہ زمین بیچ کر وہ حج کر کے آ جائے گا. اب جب آئے گا تو بالکل غریب ہے, پھر اس کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ تو اس انسان کے اوپر حج نہیں. اب اس کے پاس 100 بیگھہ زمین ہے, 1 بیگھہ بیچ کر حج کر سکتا ہے, کوئی غریب نہیں ہوگا, تو اس کو زمین بیچنا چاہیے اور اس کو حج کر کے آنا چاہیے. تو دوستو بزرگوں, یہ حج کا مہینہ ہے اور حاجی لوگ اب تو روانہ ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور کچھ دنوں کے بعد بقرعید کا چاند نظر آ جائے گا اور لوگ بقرعید کی تیاری میں لگ جائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے میری باتوں کا کہ یہ مہینہ خالی کا مہینہ نہیں ہے, اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ انتہائی زیادتی ہے, اعلیٰ درجے کی زیادتی ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے اپنی اصلاح کرنا چاہیے, اور کسی بھی بات پر فیصلہ سنانے سے پہلے اس میں دیکھنا چاہیے شریعت کا کیا حکم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتا دی, جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں, اس میں کسی کمی کی اور کسی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جس طرح بتایا ہے اور جتنا بتایا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے. اس لیے اس مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں وہ غلط ہے. منحوس کوئی بھی مہینہ نہیں ہوتا, انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا. جو انسان اچھا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے اچھا ہے, کوئی انسان برا ہے تو اپنے برے عمل کی وجہ سے برا ہے, ورنہ انسان کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی. اسی طرح کسی بھی دن میں, وہ دن کوئی سا بھی ہو, وہ دن فی نفسی برا نہیں ہوتا. کسی انسان نے اس دن کوئی برا عمل کیا ہے تو اس انسان کے لیے وہ دن برا ہو سکتا ہے, اس انسان کی انفرادی شخصیت کے لیے وہ دن برا ہو سکتا ہے, ورنہ شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دن میں کوئی برائی نہیں رکھی ہے, کوئی نحوست نہیں رکھی ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں مہینے میں نحوست ہے, فلاں مہینے میں برائی ہے, یہ سراسر جو ہے شریعت کے اندر زیادتی کرنے والی بات ہے. اس کا انسان کو گناہ ملے گا. بچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور دین کو سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. انسان جمعے کے دن روزہ رکھ رہا ہے جمعے کی اچھائی کی وجہ سے, تو یہ زیادتی کر رہا ہے. یہ زیادتی کر رہا ہے کیوں؟ روزہ تو جمعرات کے دن بھی رکھ سکتا ہے, وہی ثواب اس کو جمعرات کے دن بھی ملے گا, وہی جمعے کے دن بھی ملے گا. ثواب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, لیکن انسان یہ سوچ رہا ہے کہ جمعے کا دن ہے زیادہ ثواب ملے گا, تو یہ گناہ کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے دن ایک جیسے بنائے ہیں. اب جس میں اچھا عمل کرو گے وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا, جس میں برا عمل کرو گے اس کی سزا ملے گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے. جمعے کا دن انسان کو مکمل خالص اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر دنوں میں وہ عبادتوں کو چھوڑ دے. مسلسل عبادت کرنا ہے, لیکن جمعے کا دن تو بالکل اپنے آپ کو فارغ کر لو کہ اس میں تو عبادت ہی کرنا ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ پورے ہفتے محنت مزدوری کرتا ہوں, ساتھ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, ایک ہفتے میں مجھے چھٹی ملتی ہے تو اس ہفتے میں یہ ہفتے والے دن میں روزہ رکھ لوں, تو کوئی گناہ نہیں ہے, رکھ سکتا ہے. جس طرح کپڑوں کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننے کا ثواب زیادہ ہے, بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہرے کپڑے پہننے کا ثواب زیادہ ہے, ہرا امامہ باندھنے کا ثواب زیادہ ہے. تو یہ غلط ہے. کپڑا کوئی سا بھی پہن لو, سب جائز ہے. ثواب کا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کون سا لباس کیا ہے, تو سفید لباس پسند کیا ہے, تو اس نبی کی منشا پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب مل جائے گا. لیکن وہ یہ سوچ لے کہ نہیں سفید کپڑے میں ثواب ہے اور دوسرے کپڑوں میں گناہ ہے, تو یہ زیادتی کر رہا ہے, اس کو گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے سب کی اجازت دی ہے, تو جس کی اجازت دی ہے اس کو جائز کی حد تک رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے. لیکن اس پہ ججمنٹ لگا دینا کہ اس میں ہی ثواب ہے, اس کے علاوہ دوسرے میں گناہ ہے, تو پھر اب یہ گناہ ملے گا. سب طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں, بس سطر انسان کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نبی کی منشا کو سمجھنا چاہیے. تو نبی کی منشا یہ ہے کہ ہم سفید کپڑے پہنیں, اور سفید کپڑے میں ہم اس طرح کا کپڑا پہنیں کہ ہمارا بدن جو ہے دکھے نہیں, یعنی بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے نہ ہوں جس طرح کے اس دور میں جنس پہنتے ہیں. حالانکہ جو سائنسداں حضرات ہیں یا بڑے جو ماہرین ڈاکٹر ہیں, ان کی تحقیقات اگر آپ پڑھیں گے تو واقعی جنس نام سے نفرت ہو جائے کہ جتنا ٹائٹ کپڑا انسان پہنتا ہے اتنی ہی زیادہ جلدی وہ بالغ ہوتا ہے,
اور بالغ ہو گیا ہے تو اس کو دانت کی شکایت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کی جو رگیں ہوتی ہیں، جو خاص رگیں یہاں پر ہوتی ہیں ران کے اوپر، وہ رگیں جب اس سے کپڑے سے ٹچ ہوتی ہیں اس کی شہوت ابھرتی ہے۔ انسان کو جسمانی اعتبار سے جنس سے نقصان ہے۔ آپ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ دیکھیے اسکول کے ٹیچرز ہوں یا ڈاکٹر حضرات ہوں یا کسی بھی لائن میں وہ تعلیم یافتہ ہیں، ان کا لباس آپ دیکھیے کہ وہ پینٹ پہنتے ہیں تو بالکل ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں، تو وہ ڈھیلا ڈھالا پینٹ پہن رہے ہیں اور اب ٹائٹ جینس پہن رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بیوقوف۔ کچھ سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے کپڑا ایجاد کیا ہے، جن لوگوں نے جنس کو ایجاد کیا ہے، وہ کون سا کپڑا پہن رہے ہیں، تو ان کا کپڑا تو الگ ہے، حالانکہ ان لوگوں کو تو یہی کپڑا پہننا چاہیے، لیکن یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں۔ انسان جب سے جاہل بنا ہے، یعنی پڑھنا لکھنا اس نے چھوڑ دیا، جب سے وہ جو ہے ہمیشہ خسارے میں ہی رہا ہے اور وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں وزن جبھی آ سکتا ہے جبکہ انسان کے پاس علم ہو، تعلیم ہو، اور اتنی تعلیم تو ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے جو نبی تعلیم لے کر آئے تھے وہ کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اپنے مذہب کے بارے میں اتنا جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اس سیکھنے کی فکر بھی کرنا چاہیے، علماء سے ربط میں رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین سیکھنے والا، سمجھنے والا، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بیان کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا جلدی تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کوئی اتنی چھوٹی سی نہیں ہے کہ اس کو آدھے گھنٹے میں 25 منٹ میں بتا دیا جائے۔ اگر اس میں مہینوں بھی بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہوگی، لیکن جو خاص اہم باتیں ہیں، حالانکہ آپ کی زندگی تو ہر بات ہی اہم ہے، ہر بات خاص ہے، لیکن ایک ہفتے میں تاکہ جو ایک ذہن بن جائے انسان کا، ابراہیم علیہ السلام کی مختصر زندگی آپ کے سامنے آ جائے، تو کوشش کروں گا اس بات کی۔ آپ جلدی تشریف لے آئیں گے تو میں جلدی بیان شروع کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مدد کرے۔ یہ جو بتایا ہے سنتی رواج جو ہے اس کو اپنا دین اب ہر رنگ میں بالکل ایسے ہے کہ اب ہم کو چاہیے سبھی رنگ کی جائے۔ آپ کا سوال ہے کہ سنت لباس اپنانا چاہیے، بہت سارے لباس ایسے ہیں جو جائز نہیں ہیں، تو دیکھیے ان کے جائز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہرا لباس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حساب سے آپ بتا رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی ایسا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ جائز نہیں، جائز ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس لباس کو خاص سمجھ لینا کہ صاحب ہرے لباس میں مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو اب ناجائز ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھ لوں کہ سفید لباس میں ثواب زیادہ ہے تو سفید ہی پہنوں گا۔ اگر میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ نبی کو پسند تھا، جنتیوں کا لباس ہے، مردے کو کفن سفید لباس میں دیا جاتا ہے اور یہ فرشتوں کا لباس ہے، اس لیے پہن رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن میں دوسرے کے لباس کو غلط سمجھ رہا ہوں تو مجھے گناہ ملے گا۔ جو نبی نے جو پسند کرا ہے اس کو پہننے میں ثواب ملے گا کہ کوئی سا بھی رنگ پہن لے؟ ثواب تو اسی میں ملے گا جس کو نبی نے پسند کیا ہے، یہ بات میں نے ذکر کر دی ہے، اور نبی نے صرف سفید لباس کو پسند کیا ہے۔ اگر سفید لباس پہنیں گے آپ تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ دوسرا لباس پہن رہے ہیں، جیسے کہ کوئی کالا کپڑا پہنتے ہیں محرم میں اور سوچتے ہیں کہ کالے کپڑے میں ثواب زیادہ ملے گا، تو ان کا کالا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہرا امامہ باندھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہرا امامہ باندھنا اس کا ثواب زیادہ ہے، حالانکہ نبی سے ہرا امامہ بھی ثابت ہے۔ تو نبی نے مہر نہیں لگائی کسی پر، بلکہ اپنی منشا کا اظہار کیا ہے اور یہ بات امت پہ چھوڑ دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون نبی کی منشا کے حساب سے عمل کرتا ہے۔ اگر نبی کی منشا کے حساب سے چلتے ہیں، سفید لباس پہنتے تو یقیناً آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نبی نے جو کیا اس سے تو فائدہ ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ہم نے تو مفتی صاحب سے پوچھا کوئی سا بھی پہن لے، نہیں یاد ہو رنگ کا پہن آگے پھر تو دیکھیے میرے تو مسئلہ یاد رہے گا۔ مسئلہ میں نے تمہیں دونوں طرف سے بتایا۔ ایک منٹ ایک بات سن لیجیے آپ، مسئلے کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔
یہ تو پیاز کی بات سن کے جانے اور پیاز پھینکوا دیں گے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو ترجیح دی ہے، یعنی زیادہ استعمال کیا ہے. دوسرے لباس بھی آپ نے استعمال کیے ہیں لیکن آپ نے ان کو پسند نہیں کیا. آپ نے پسند سفید لباس کو کیا ہے. اسی لیے آج دیکھ لیجیے مسلمان سفید لباس میں ہی کفن دیتے ہیں. زندگی بھر تو رنگین پہنتے رہے اور مرتے ٹائم سفید لباس میں کفن دے رہے. تو پوری حدیث پر عمل کرو. پوری حدیث یہ ہے کہ سفید کپڑے پہنو اور سفید کپڑے میں ہی اپنے مردوں کو کفن پہناؤ. یہ پوری حدیث ہے. لیکن ہم نے ایک بات پر عمل کیا کہ سفید کپڑے میں مردوں کو کفن پہناؤ، اور اس بات پر عمل نہیں کیا کہ خود بھی سفید کپڑے پہنو. تو نبی نے تو حکم بھی دیا ہے لیکن وہ حکم ترغیب والا حکم ہے. اگر اس کے خلاف بھی کوئی دوسرے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے تو جائز ہے لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. ثواب چاہتے ہیں تو سفید کپڑا ہی پہننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو